اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں نے اسے تفصیل سے بیان کیا، لیکن مجھے مختصراً کہنے دیں کہ جو کچھ بھی ہمیں بیمار کرے، خدا کا کلام ہماری جان کے لیے دوا ہے۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے اگر میں گناہ کروں اور میں اس احساس جرم کا شکار ہوں کہ میں نے گناہ کیا تو میں خداوند مجھے معاف فرما کی ایک اچھی خوراک لے سکتی ہوں۔ میں خدا کے رحم اور شفا کی ایک اچھی خوراک لے کر شفا پا سکتی ہوں۔ اگر کسی دوسرے کے مجھے دکھ پہنچانے کی وجہ سے میں اس سے خفا ہوں تو میں تجھے معاف کرتی ہوں کہ ایک اچھی خوراک لے کر مکمل طور پر شفا یاب ہو سکتی ہوں۔ اگر میں حسد سے بیمار ہوں کیونکہ جو میں چاہتی ہوں کسی دوسرے کو وہ مل رہا ہے، تو میں قناعت پسندی کی ایک بہت بڑی خوراک لے سکتی ہوں اور میری جان صحت یاب ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو ہمیں بیمار کرنے والے تمام مسائل کا جواب ہے، اور وہ کہلاتا ہے خدا پر بھروسہ کرنا اور بھلائی کرنا۔ اگر ایک اچھی سی خوبصورت بڑی بوتل میں یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے، ہمیشہ ٹھیک رہنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ توکل کرنے کی ہدایت ہے جو ڈاکٹر یسوع کی طرف سے ہے۔ مریض کا نام ہم سب جو چاہے اسے لے اور جتنا چاہے لیں اور جب تک لینا چاہیں لیں، جتنی بار دوبارہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اس کے مضر اثرات بھی ہیں۔ میرا مطلب ہے جب آپ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، واو، آپ میں اطمینان، خوشی، استحکام، اعتماد، اور بہتر زندگی کے مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ اس کو بھلائی کرنے سے ملا دیتے ہیں، دیکھیے کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں لگتا ہے میں خدا پر توکل کرتی ہوں، لیکن جب آپ خدا پر توکل کر رہے ہیں، کیا آپ کسی دوسرے کی زندگی میں اچھے بیج بو رہے ہیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ اگرچہ آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو بھی آپ کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے آپ ایک بیج بو رہے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک بڑی فصل لائے گا۔ اور یہاں تک کہ ایسا تباہ کن زلزلہ آئے جیسا کہ نیپال کا زلزلہ تو بھی میں وہاں جاؤں گی اور وہی کلام سناؤں گی جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کتنے برے ہیں، آپ ہمیشہ ایسا کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب شیطان آپ پر اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کے ذریعے وار کرتا ہے، تو جب آپ کہتے ہیں میں خدا پر توکل کروں گی اور میں کسی دوسرے کی مدد بھی کروں گی، تو اس سے زیادہ کوئی اور چیز اسے پاگل نہیں کرتی۔ اب اس بھلائی کرنے والے معاملے کے بھی مضر اثرات ہیں، اور وہ ہیں انتہائی خوشی اور آسمان پر اجر۔ دیکھا، خدا پر توکل کریں، یہاں کچھ موجود ہے، گولیاں، اور اب ہمیں بھلائی کرنے والی گولیاں بھی مل گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے اور جب ہم وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا جانتا ہے، تو پھر صرف ایک ہی نتیجہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے الجھن و پریشانی۔ اگر آج میں نے اس بات سے شروع کیا ہوتا اور کہتی کہ آپ میں سے کتنے اپنی زندگی میں کسی الجھن کا شکار ہیں، تو مجھے بہت سے ہاتھ دکھائی دیتے، لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو جاننے سے انکار کر دیں تو کبھی بھی الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ابھی اور اسی وقت میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ڈیو ایک ایسے شخص ہے جو کبھی بھی کسی چیز کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو معلوم ہے، میں اپنی فکر اسے دیتا ہوں اور وہ خود ہی اس کی فکر کرے گا۔ میں یہاں تک پہنچی ہوں اور اس میں مجھے 40 سال لگ گئے ہیں۔ کبھی کبھار مجھے مسئلہ ہوتا ہے لیکن میری زندگی ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں بائبل بتاتی ہے کہ ہم جزوی طور پر جانتے ہیں، کچھ حصوں سے واقف ہیں، لیکن ہم سب کچھ نہیں جانتے اور ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہو۔ اگر ہمیں سب کچھ معلوم ہوتا تو یہ آپ کو پتا ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ابھی سب کچھ پتا چل جائے کہ آپ کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ہم میں سے بہت سے یہ نتیجہ نکال لیں گے اور کہیں گے بھول جاؤ۔ اور اگر آپ یہ جان جائیں کہ خدا آپ کو کیسے استعمال کرے گا یا مستقبل میں کیسے برکت دے گا، تو شاید آپ مغرور ہو جائیں اور سب کچھ برباد ہو جائے۔
اس لیے خدا وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ظاہر کرنا درست ہے. اور اگر ہم سب کچھ جانتے ہوں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا, توکل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ سب کچھ جان جائیں جو خدا جانتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ آپ کا خدا نہیں ہو سکے گا. ہمیں یہ جان کر مطمئن ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, اور ہمیں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آج رات آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے ایمان کا قدم اٹھائیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے, لیکن میں اسے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کروں گی, بلکہ میں خدا پر توکل کروں گی اور بھلائی کے کام کروں گی. بہت خوب, مجھے لگتا ہے کہ بندھن ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے, یہاں ایک بات ہے کہ ابلیس پیغام بھیجتا ہے. وہ آپ کے کان کے بہت قریب آ کر بیٹھتا ہے. تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ کیسے ہو گیا؟ اس شخص کو دیکھو, وہ خدا کی خدمت نہیں کر رہا, لیکن دیکھو پھر بھی بابرکت ہے. ذرا مجھے بتا کہ اگر خدا بہت اچھا تو یہ کیسے ہوا؟ اگر خدا تجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے تو یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ جانتے کہ میں آپ کو کلام میں سے کیا بتانے والی ہوں؟ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان تمام بری خبروں کو نظر انداز کر دیا جو اس تک پہنچی تھی. آپ جانتے ہیں یہ ممکن ہے کہ میں ابلیس کی آواز سنوں, لیکن ضروری نہیں کہ میں اس کو یقین بھی کروں. ہو سکتا ہے کہ میں اسے سنوں لیکن مجھے اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ آپ کے کان میں جو کچھ بھی کہتا ہے آپ کو اس کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ نہیں, مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں خدا پر توکل کروں گی اور اچھے کام کروں گی. میں صرف اور صرف خدا پر توکل کروں گی اور اچھے کام کروں گی. میں فقط خدا ہی پر توکل کروں گی اور اچھے کام کروں گی. اور اگر میں یہ کروں گی تو ہمیشہ سبقت لے جاؤں گی. آمین. آپ کو ان تمام چیزوں اور جھوٹ کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں اور دشمن آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیا آپ میں سے ایسا کوئی ہے جو ہمیشہ الجھن میں رہنے سے تھک گیا ہو؟ کیا آپ اپنے سر میں درد کی وجہ سے تھک چکے ہیں کیونکہ آپ بہت 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 زیادہ سوچتے ہیں؟ آپ میں سے بہتوں کے لیے زبردست علاج یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں جن کے بارے میں آپ ہر وقت بہت زیادہ سوچتے ہیں. تھوڑا گھومیں پھریں اور اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں. اگر آپ حقیقت میں ابلیس کو پاگل کرنا چاہتے ہیں تو جب خدا آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے تو اس دوران خدا پر بھروسہ رکھیں, زندگی سے لطف اندوز ہو. کیا آپ نے سنا؟ جس دوران خدا آپ کے مسائل حل کر رہا ہے آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں. یہ ہے بھروسہ کرنے کا مطلب. بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ اب میں دکھی نہیں رہی. بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ میں چھوڑ رہی ہوں, اب میں وہ کروں گی جو میں کر سکتی ہوں, لیکن میں وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کروں گی جو میں نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. میرے خدایا, سال ہر سال تک میں پاگلوں کی طرح کوشش کرتی رہی کہ سب کچھ جان سکوں, اور آپ کو پتا ہے کبھی کبھار آپ سوچتے کہ آپ کو جواب مل گئے ہیں لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے. یہ صرف آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ کو جواب مل گئے. اوہ, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا بھیدوں سے بھری ہے. بائبل مقدس بھی بھیدوں کے بارے میں بیان کرتی ہے. مسیح کا بھید, خدا کی بادشاہت کا بھید, آسمان کے بھید. مجھ میں مسیح کا بھید جو جلال کی امید ہے, اور بہت سے بھید. جن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہم کیوں ان کے بارے میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں ان تمام بھیدوں کے بارے میں متجسس ہونا چاہیے. آج پاسٹر مائک نے مجھے بتایا کہ آج تک جتنی بھی فلمیں دیکھی گئی ہیں ان سب میں سے سمجھ میں نہ آنے والی فلمیں لوگوں کی پسندیدہ ترین ہیں. مجھے بھی راز پسند ہے. آپ بالکل محو ہو جاتے ہیں, آپ اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب آپ کے اور خدا کے تعلق میں راز آتے ہیں تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں حیران ہونا چاہیے. ہمیں آسمان کے بھیدوں اور الوہیت کے بھیدوں اور تثلیث کے بھیدوں سے حیران ہونا چاہیے. ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ خدایا تو بہت زبردست ہے, کوئی بھی تجھے مکمل طور پر نہیں جان سکتا.
یہ راز ہے جو ہم جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب یسوع دوبارہ آئے گا تو ہم اسے ویسے ہی پہچانیں گے جیسے کہ ہم پہچانے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت آئے گا جب آپ سب کچھ جان جائیں گے، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ اور اگر آج رات آپ ستمبر 2018 کو کچھ اور نہیں کر رہے تو اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ ایسی زندگی بسر کرنے والے ہیں جس میں آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جان پائیں گے، اور اس بارے میں آپ خوش ہو سکتے ہیں اور نہایت سکون میں رہیں گے۔ اب صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اپنا منہ کھولیں اور کہیں، میں خدا پر بھروسہ رکھوں گی اور بھلائی کے کام کروں گی۔ میں بھلائی کے ہی کام کروں گی۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 51 آیت۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، یعنی ایک خفیہ حقیقت یا واقعہ جو خدا کی طرف سے اور پوشیدہ مقصد کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم سب تو نہیں سوئیں گے، یعنی نہیں مریں گے، مگر ہم سب بدل جائیں گے اور تبدیل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو کچھ ایسے ہوں گے جو کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ وہ اس وقت زمین پر زندہ ہوں گے، وہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے، اور جو پہلے مر گئے وہ زندہ ہوں گے اور ہوا میں اسے ملیں گے، اور ہم سب بدل جائیں گے۔ اور یہ تبدیلی ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور جو مسیح میں مر چکے ہیں وہ مردہ غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم سب بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خوش ہونے والا حوالہ ہے اور ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع ظاہر ہوگا تب بھی یہ غلطیاں ہمارے ساتھ ہی ہوں گی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کاملیت تک پہنچیں، اسے صرف ایسا دل چاہیے جو ہمیشہ اس کا طالب ہو اور اس کے ساتھ لگا رہے اور اس کی طرف بڑھتا رہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہر روز اٹھیں اور جو آپ کر سکتے ہیں بہترین طور پر وہ کام کریں، اور جو آپ نہیں کر سکتے وہ سب خدا کو کرنے دیں، اور جب وہ واپس آئے گا تو جو بھی غلطیاں آپ کے اندر ہیں وہ تمام ایک پل میں تبدیل ہو جائیں گی، اور آپ مسیح کی مانند ہو جائیں گے اور اس کو ویسا دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دی ہے جو میرے اندر ہیں، وہ اب مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ بات شیطان کو پاگل کر دیتی ہے اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے کیوں پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ سال ہر سال تک پریشان ہو کر میں نے خود کو تقریباً مار ہی لیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ بالآخر خدا نے مجھ پر کیا ظاہر کیا؟ تو میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ جب میں نے تجھے بلایا تو میں جانتا تھا کہ مجھے کیا ملے گا۔ دیکھیے، میرا مطلب ہے آپ ایمانداری سے سوچیں کہ آپ نے نجات پائی اور اگلے دن خدا نے کہا ہو، یقیناً مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایسے ہوگی۔ خدا ہماری زندگی میں ہونے والی تمام باتوں سے حیران نہیں ہوتا۔ نیپال کے سب مکین زلزلے کے سبب سے حیران ہو گئے، لیکن خدا حیران نہیں تھا۔ شاید آپ ان تمام چیزوں سے حیران ہوں جو آپ کی زندگی میں ابھی رونما ہو رہی ہیں، لیکن خدا حیران نہیں ہے۔ خدا نے پہلے ہی سے آپ کے نکلنے کا راستہ تیار کر دیا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے تاکہ آپ نکل سکیں، اور آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ مسلسل بھروسہ رکھیں اور کچھ بھلائی کے کام کریں۔ مجھے یہ کلام بہت پسند ہے۔ آئیے گہرے بھیدوں پر غور کریں۔ 53ویں آیت پر غور کریں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم جس میں مرنے کی فطرت پائی جاتی ہے حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ میں یہاں رکوں گی۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اب سنیں، آپ شاید اس جہان سے کوچ کر جائیں،
لیکن آپ مریں گے نہیں. آپ اس کی مانند بن جائیں گے جیسا وہ ہے، اور آپ وہ سب کچھ جان جائیں گے جو آپ ابھی نہیں سمجھ پاتے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کشش ثقل نہیں جانتی، لیکن میں ابھی اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوں. نہ سمجھ آنے والی چیز کے لیے میں خود کو پریشان نہیں کرتی. میں سانس لینے کے عمل کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں سانس لے رہی ہوں اور لطف اٹھا رہی ہوں. میں یہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیسے سردیوں میں درخت، گھاس اور پھول بالکل مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر موسم بہار میں خوبصورت. میں ہر سال ان سے لطف اندوز ہوتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اے خدا تو بہت اچھا ہے. میں بجلی کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن میں اس پر انحصار کرتی ہوں. میں نہیں جانتی کہ کس طرح اپنے فون کے ذریعے اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا پیغام بھیجوں جو ہندوستان میں رہتا ہے، اور 5 منٹ کے اندر ہی واپس اس کا جواب بھی موصول ہو جاتا ہے. میں بالکل بھی نہیں سمجھ پاتی، لیکن میں ہر روز اسے استعمال کرتی ہوں. ہم کیوں یہ سوچتے کہ لازماً ہمیں خدا کے بارے میں سب کچھ ہی جاننا ہے جو کسی بھی سمجھ سے بالکل باہر ہے. مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس بات کو جانوں کہ خدا میری زندگی میں کیا کر رہا ہے. مجھے صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے بالآخر وہ مجھے پسند آئے گا، چاہے میں اسے ابھی پسند کروں یا نہیں. میری خواہش ہے کہ میں ان تمام باتوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں جن میں سے میں اپنی زندگی میں سے گزری ہوں. میں ایک ناقابل یقین بگاڑ کا شکار تھی، لیکن خدا نے میری زندگی میں کام کیا. یہ سب خوشگوار بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. خدا سے دور بھاگنا چھوڑ دیں، اور ہر اس چیز سے بھی جو بے آرام کرتی ہے، ہر چیز جو مشکل ہے، اور ہر چیز جو آپ کو تکلیف دیتی ہے. آپ کو تھوڑا سا گہرائی میں جانے اور خدا سے کہنے کی ضرورت ہے میں اپنی زندگی میں تیری مرضی چاہتی ہوں، اور تو جو چاہتا ہے میری زندگی میں کر. جب میں نے اپنے دوستوں کو کھو دیا تو میں تنہا ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ حقیقتاً میں تنہا ہو گئی، اور یہ بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا، لیکن میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. میں تمام بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. آپ میں سے کچھ لوگ اپنے بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صرف بھاری بوجھ ہے جس سے آپ کو پیچھے چھڑانے کی ضرورت ہے. اسے جانے دیں. لیکن ہم کیوں انہیں پکڑے رہتے ہیں اور اسے چھوڑتے نہیں؟ کیونکہ کئی مرتبہ ہم اپنی تکلیف کے ساتھ اتنا جذباتی تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے غیر معمولی حالات میں معمول کی زندگی بسر کرنا سیکھ جاتے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا تو حقیقتاً اس بات سے مجھے برکت ملی. آپ کو پتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں آخری بات جو یسوع نے صلیب پر کہی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہنے سے پہلے اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں تک کہ یسوع نے اپنی انسانی فطرت میں کہا کیوں. میں بھی کہہ سکتی ہوں کیوں، لیکن مجھے الجھن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. خدا اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر ظاہر کر کیوں، اور اگر نہیں تب بھی میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک اور چیز جو یسوع نے صلیب پر کی، صلیب پر جبکہ وہ اس وقت بدترین تکلیف میں سے گزر رہا تھا تو اس نے صرف خدا پر بھروسہ کیا. ہم سب کی تکالیف ملا کر بھی اتنی بھیانک تکلیف نہیں ہوگی جیسی یسوع نے صلیب پر سہی. اگر ہم اپنی تمام تکالیف اور تمام الجھنیں بھی اکٹھی کر لیں تو بھی ہم ان تکالیف کی برابری نہیں کر سکتے جن میں سے وہ گزرا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر بھی صلیب پر آخری دم تک وہ لوگوں سے محبت کرتا رہا. اس نے نہ صرف یہ کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، بلکہ وہاں 2 ڈاکو بھی موجود تھے جن سے اس نے بات کی. اس نے اس تکلیف کی گھڑی میں کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ایک بات جو مجھے بہت پسند ہے، اس نے اپنی ماں کے لیے بھی بندوبست کیا. اس نے تکلیف کی گھڑی کے دوران یوحنا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری ماں کا خیال رکھے. شروع سے آخر تک وہ خدا پر بھروسہ کرتا رہا اور بھلائی کے کام کرتا رہا. خدا پر بھروسہ اور بھلائی کے کام، خدا پر بھروسہ اور بھلائی کے کام کرتا رہا. جانتے ہیں ہم ان باتوں کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں جو دوسرے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور اس بات پر قطعی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف اپنے ہی ذمہ دار ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے.
چاہے کوئی بھی شخص آپ کے خلاف جتنے بھی غلط کام کرے، آپ اور میں، ہم صرف اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہیں. آمین. جب تک میں نہ آؤں قائم رہو. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا جب میں واپس آؤں تو کیا زمین پر ایمان پاؤں گا؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا مسئلہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو، یسوع چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں. ایمان رکھیں. بچوں کی مانند ایمان رکھیں. اے خدا میں یہ سمجھ نہیں سکتی لیکن میں ایمان رکھتی ہوں. میں یہ سمجھ نہیں پائی کہ آج سے 25 سال پہلے مجھے کینسر کیوں ہوا. میں باہر جاتی ہوں اور ایمان کے بارے میں کلام سناتی، لوگوں پر ہاتھ رکھتی، ان کی شفا کے لیے دعا کرتی ہوں اور بہت کچھ. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ اے خدا میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں. اس نے میری تمام فکریں اٹھا لی. میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ گزری رات عمارت میں بجلی کیوں چلی گئی. میرا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھ پاتی. لیکن آپ کو پتا ہے میں ترقی کر رہی ہوں، میں بڑھ رہی ہوں. کہ آپ میں سے کسی پر بڑھنے کے نشانات ہیں؟ آپ جانتے کہ آپ ایمان میں نہیں بڑھ رہے. دیکھیں، بچے کی پیدائش پر خواتین کے جسم پر نشانات رہ جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں روحانی نشانات ضرور آئیں. ہمیں بھی کچھ ایسی چیزوں کو جنم دینا ہے. آمین. یہ واحد وقت ہے جب مردوں کو نشانات پڑتے ہیں. خدا ہمیں بڑھاتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو چند سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اب آپ کے اندر پہلے سے زیادہ اس پر بھروسہ رکھنے کی صلاحیت ہے؟ آمین. کیا زندگی بہتر نظر نہیں آتی جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ چاہے آپ کا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کا جواب یہی کہ خدا پر بھروسہ کریں اور بھلائی کے کام کریں. مجھے یوحنا 11 باب کی 40 آیت پسند ہے. یسوع نے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا اور وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں اور ایمان رکھیں؟ جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے ارد گرد چیزیں ہل رہی ہیں تو آپ میں سے بطیروں نے دل برداشتہ ہو کر ہاتھ ہلایا. آج رات میں دیکھ سکتی ہوں کہ لوگ تکلیف میں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں جانتی ہوں اور سمجھ سکتی ہوں کہ ہم اپنی تکلیف کے باعث الجھ جاتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم اپنے اچھے اوقات میں نہیں الجھتے. آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی بیٹھ کر صرف ان باتوں پر الجھتی نہیں رہتی، بلکہ کتنی زبردست، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ کیوں خدا ٹیلی ویژن کے ذریعے مجھے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. یہ بات حقیقتاً مجھے الجھاتی ہے. میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ میں کہتی ہوں ہاں اگر مجھے یہاں سے ہٹا دے تو میں ضرور الجھ جاؤں گی. جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھ گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہماری الجھن منتخب شدہ ہے. ہم صرف انہی باتوں کے بارے میں الجھ جاتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہے. ہم انہی باتوں کے بارے میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں. لیکن آئیے اپنی تکلیف کے دوران خدا پر بھروسہ رکھیں. کیا آج رات آپ میں سے چند لوگ اپنی تکلیف کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ اے خدایا میں بہت تکلیف میں ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گی اور میں مسلسل دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنوں گی، کیونکہ میں یہ مان رکھتی ہوں کہ چاہے یہ تکلیف دہ ہے تو میری مدد کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ نیا کر سکوں. یہ ایک دلچسپ چیز ہے اگر آپ صحیح معنوں میں اس کے بارے میں سوچیں. جنم دینے کا عمل ہمیشہ ہی تکلیف دہ ہے. حقیقتاً ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی چیز کو جنم دے رہے ہیں تو درد سے نہ بھاگیں، برداشت کریں اور خدا کو وہ کام کرنے دیں جو وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. آمین. آپ میں سے چند لوگ اس کلام کو سمجھ رہے ہیں. اس کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی گہرائی کی ضرورت ہے. خدا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. کیا ہی اعزاز کی بات ہے. اکثر اوقات یہ بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے یا ہمیں کیوں جواب ملنے میں دیر ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھروسہ ہماری زندگیوں میں سلامتی کو لاتا ہے.